مولانا سید عدنان کاکا خیل، ان کا البرہان اور سیرت سرکلز کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ شیخ، نوجوانوں کے اندر جو انقلاب آیا نا اس وقت، جو نظر آتا ہے پڑھے لکھے نوجوانوں میں، اس میں البرہان کا بہت بڑا کردار ہے۔ میں جاتا ہوتا ہوں بعض دفعہ مجلس ذکر ہوتی ہے، چونکہ مفتی عدنان کاکا خیل صاحب حضرت ہمارے حضرت جی پیر سید مختار الدین شاہ صاحب کے خلیفہ بھی ہیں۔ اچھا، آپ کا بھی وہاں تعلق؟ ہمارا بھی بیعت کا تعلق ہے وہ ان کے ساتھ، تو مجلس ذکر کے لیے بعض دفعہ شب تزکیہ ہوتی ہے، وہاں جانا ہوتا ہے۔ وہاں پہ آپ کو بالکل 18 سال سے لے کے 30 32 35 سال تک کے نوجوان پگڑیوں میں، داڑھیوں میں اور روتے ہوئے اس طرح چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں جب دعا ہو رہی ہوتی ہے، ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ یار یہ اس بندے نے محنت کی ہے۔ ایک بندہ یعنی جامعۃ الرشید میں ایک استاد تھے، تو جب وہ وہاں سے نکلے تو بعض لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا ادارہ چھوڑا اور یہ کیا کریں گے، لیکن اب نظر آتا ہے کہ وہاں سے اللہ نے نکالا ہی اس لیے ان کو کہ آپ ایک ادارے میں بیٹھے ہیں جہاں پہ اور لوگ بھی ہیں ادارے کے طلباء کی تربیت کرنے کے لیے، ہم نے آپ سے اس سے بھی بڑا کام لینا ہے۔ پورے پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں سیرت سرکل چل رہے ہیں، اور سیرت کے حوالے سے نوجوانوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے محبت، وہ جو چیز ان کے حلقہ جات ہیں اس حوالے سے پھیل رہی ہے، وہ انبلیویبل ہے کہ اتنے کم عرصے کے اندر اتنی بڑی تعداد کے اندر سیرت سرکل کا لگ جانا اور اتنی بڑی تعداد کے اندر نوجوانوں کا ان کے ساتھ اٹیچ ہو جانا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انقلابی کام تھا جس میں ہمارے پیر و مرشد مختار الدین شاہ صاحب کی دعائیں، ان کی سرپرستی، ان کی مسلسل توجہات، رہنمائی وہ شامل ہے، اور عدنان کاکا خیل صاحب کی انتھک محنت اور کوشش، ان کی نوجوانوں کی ٹیم ہے۔ پالنے میں نظر آ جاتے ہیں تو عدنان کاکا خیل صاحب نے جب تقریر کی تھی مشرف کے سامنے، جی تو وہ اسی وقت اندازہ تھا کہ یہ طوفان بلاخیز ہے۔ یہ درسقرآن.com پہ وہ بات کیا کرتے تھے، ان کے شفیق اجمل صاحب کے یہاں کلپ آتے تھے، تو اس میں ایک کلپ ہے میرے پاس، اس میں انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت کام کرنا ہے تو خاموشی سے 25 سال نئی نسل پہ کام کرنا چاہیے، اور اس آدمی نے صرف کہا نہیں کیا، کر دیا۔ حالانکہ آپ بھی کیمرے کے آدمی ہیں، میں بھی کیمرے کا آدمی ہوں۔ کیمرہ چھوڑ کے پیچھے ہو جانا اور ایسا ہو جانا کہ گمنام ہو جاؤ، میں جانتا ہوں، بلکہ 2 سال پہلے کی بات ہے، میں اسلام آباد نہیں آیا تھا، میں بیٹھا تھا ان کے پاس، مولانا ارسلان سیال صاحب، میں وہ جو کزن ہیں ان کے، اس دوران ان کے پاس جیو کا پروڈیوسر آیا رمضان نشریات کے حوالے سے بھی، ہم پورا سلاڑی وہ بہت ساری چیزیں تھیں، تو نہیں وہ اقرار کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدنان صاحب حامی بھرے تو پاکستان کا کون سا چینل نہیں ہے جو انہیں نہیں لے گا؟ لیکن آپ والی بات کہ سائیڈ پہ ہو کے گمنامی میں بیٹھ کے نئی نسل پہ کام کیا، اور اس طرح کام کر رہے ہیں کہ نسل کی نسل انشاءاللہ بدلتی نظر آئے گی آپ کو۔ ایک تو آپ نے کہا اٹیچ ہوا ہے، دوسرا غالباً کس کا مقولہ تھا، شاید حضرت تھانوی کا مقولہ ہے، انہوں نے کہا یار لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، برسا برس تعلق رہتا ہے، ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ تبدیلی نہیں آتی جو مولوی الیاس کے پاس جا کے تبلیغی جماعت میں 3 دن میں آ جاتی ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے، بہت تیزی سے اس پورے ماحول، عدنان کاکا خیل صاحب کے بعد تبلیغی جماعت کے بعد بلا شک و شبہ اگر ہم یہ بات کہیں، جس قدر تیزی سے پوری تبدیلی ایسی ہم نے نہیں دیکھی۔ میں ابھی جب وفاق کا امتحان ہوا، میں G9 میں کہ G8 میں مرکز ہے، کیا نام ہے ان کے مدرسے کا، جہاں اسامہ بن زیاد مسجد میں گیا، وفاق کا سینٹر تھا وہ، اور اس سینٹر میں البرہان کے بچے وہ دے رہے تھے، امتحان دے رہے تھے۔ میں نے جب انٹرویوز کی، گپ شپ ہوئی، وہ سب یقین کیجیے وہاں پہ جس بندے سے ملے، کوئی بندہ کسی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے، ساتھ خامسہ پڑھ رہا ہے، ساتھ سادسہ پڑھ رہا ہے، کوئی بندہ کاروبار کر رہا ہے اپنا بہت بڑا، ساتھ عدنان کاکا خیل صاحب کے اس سسٹم میں درس نظامی کر رہا ہے، کوئی انجینئر ہے اور سرکاری جاب کر، مطلب جتنے وہاں لوگ ملے سب پروفیشنلز تھے۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، اور مطلب اتنے شارٹ ٹائم میں، صبح فجر کے بعد شروع ہوتی ہے، 9 ساڑھے 9 تک ان کی کلاس ہوتی ہے، اس کے بعد وہ لوگ اپنے، اور ان کی بھی قربانیاں ہیں، ان کی بھی قربانیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی فیملی کے ٹائم میں سے وہ ٹائم دین کو دے رہے ہیں، اور 8 سال تک ہو نا، 1 ہفتے کی کلاس ہے، 2 ہفتے کی کلاس ہے، 1 مہینے کی کلاس ہے، 8 سال مسلسل وفاق کا نصاب پڑھنا، وفاق کے نصاب کے تحت پڑھنا، اور اس کے تحت امتحانات بھی دینا اور اچھے نمبروں میں پاس ہونا۔ تو یہ انہوں نے وہ ایک سسٹم بنایا ہے ایسا کہ لوگ اور بڑے بڑے آفیسرز ہیں وہ آ کے پڑھ رہے ہیں اسلام آباد میں، بیوروکریٹس ہیں جو ان کے پاس آ کے پڑھ رہے ہیں اور وفاق کے امتحانات دے رہے ہیں اور ڈگری لے رہے ہیں۔ عدنان صاحب کو اب آپ نے سنا ہے، ہم تو بہت پرانے سنتے ہیں، جب وہ صحابہ کا ذکر کرتے ہیں جس محبت اور محویت سے، یعنی ذکر صحابہ وہ تربیت میں بنیادی ترین چیز ہے۔ سید عدنان کاکا خیل صاحب خانوادہ سادات میں سے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں صحابہ کا رتبہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، جب بیان کریں گے تو وہ جو خون ہے، وہ محبت اور وہ
ساری چیزیں تو نظر آئیں گی. اور اب ان کا اگر وہ مشرف والی تقریر کا آپ نے حوالہ دیا وہ بڑی جذباتی اور بڑا ایک ابھی ان کے لہجے کے اندر ٹھہراؤ ہے. ایسا وہ کرتے ہیں نا سحر طاری ہوتا ہے, بندہ کہتا ہے سنتا رہے سنتا رہے سنتا. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی شخصیت میں بھی اللہ پاک کی طرف سے کشش بڑھتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے کشش. صحیح.